السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائف سے واپس آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج پر فرشتے لے کر گئے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں آرام فرما رہے تھے اپنے گھر میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ سے اللہ تعالیٰ بھی ہم کلام ہوئے۔ اس سفر میں کچھ اس طرح سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور راستے میں آپ کو ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز ادا کی ہے اور یہی آپ کی ہجرت کا ہے، یعنی کہ مکہ سے ہجرت کر کے آپ نے یہیں آنا ہے۔ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا۔ اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی وہاں پر پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں اتر کر نماز ادا کیجیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت ادا کی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں آبادی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ پھر اسی براق پر پھر سوار ہوئے۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حال دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ہر نیکی کا ثواب انہیں 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی اور دنیا ایک حسین اور جمیل عورت کی خوبصورت شکل میں لائی گئی، اور عورت نے آپ سے کہا کہ اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دنیا ہی ہے، دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے، اور ان کے بھیانک انجام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے۔ آپ نے خیانت کرنے والے کو دیکھا کہ اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے ہیں اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا، غرض انہیں ذرا بھر بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سر 70 پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں، وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے ہیں اور زقوم جیسے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے ہیں۔ زقوم کے درخت کے بارے میں آیا ہے کہ یہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں اگر ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا
جلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ دوسروں کا انجام دیکھ کر آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان پڑے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں سے کچھ نہایت بہترین گوشت پڑا ہوا تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نکل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے فوراً دوبارہ پیدا ہو جاتے تھے اور پھر اسی طرح کاٹے جاتے تھے۔ یہ عمل شروع ہوتا اور پھر اختتام ہو جاتا، یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی جاتی تھی، اور جب ان کو کینچیوں سے کاٹا جاتا تھا تو انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ سود خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی آپ نے نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا غسل جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں آؤ، اور میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام اور کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوگا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا۔ یہ سن کر جس کے دل میں میرا ڈر ہے، اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے اور میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل آگے بھیجتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میرے حکم کو مانتا ہے، میں اسے بدلہ لوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورتا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہو گیا۔ اور یہ وہ حالات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں پہلے جو دوزخیوں کا حال تھا کہ جو مرد اپنی حلال اور جائز بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اور جو عورتیں اپنے جائز شوہروں کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کی طرف رغبت رکھتی ہیں، ان کا عذاب بتایا گیا۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا عذاب آپ نے دیکھا، سود خوروں کا آپ نے انجام دیکھا، اسی طرح مختلف جہنم کے عذاب آپ کو دکھائے گئے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی دکھایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، نمازوں کا تحفہ کیسے ملا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میری چینل کا مقصد ہے کہ اسلامی تاریخ کو امت محمدیہ تک پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تعلیمات محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔